اچھا اب اس صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ مکے میں اب قرآن پڑھا جانے لگا، رسول اللہ کا نام لینا جرم نہیں تھا، مسلمان کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، حج نہیں کرنے دیا گیا، پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ حج نہیں کر سکتے، مگر یہ سارے کام اس صلح کے۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ جہاں جنگ ہونے جا رہی تھی، لڑنے جا رہے تھے، اس طریقے سے تو یہاں پر یہ صلح کا کام ہو گیا۔ یہ آپ کے 6 ہجری کا۔ 7ویں ہجری کا ایک بہت اہم واقعہ جسے ہم غزوہ خیبر یا جنگ خیبر، بیٹل آف خیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ خیبر کا ذکر میں نے ابھی خندق کی جنگ میں کیا تھا کہ یہ جو بنی نذیر کے بچے کچے یہودی تھے یہ خیبر میں چلے گئے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایکچوئل میں بہت مختصر پڑھ رہا ہوں، خیبر کے کئی عدد قلعے تھے یہودیوں کے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا یہ لوگ رہتے، میں نے کہا تھا کہ میں بیان کروں گا یہ لوگ کیوں رہتے تھے۔ ان کو وصیتیں جو ملتی چلی آ رہی تھی، جناب یعقوب کی توریت میں بھی ہے، خود اس کے بعد جناب عیسیٰ کی ہے، تو جناب یعقوب والی جو یہودیوں کے پاس وہ ایک جو تھا، وہ ان کو پتا تھا کہ اسی مدینے میں آخری پیغمبر آئے گا، تو چونکہ ان کے اجداد ہدایت چاہتے تھے کہ ہم یہاں رہیں گے تو اسی نبی کے پاس آ کے اسلام دین قبول کر لیں گے تو اس کے پیروکار ہو جائیں گے، لیکن رہتے رہتے یہ اپنا مقصد بھول چکے تھے کہ یہ کس مقصد کے تحت یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ورنہ آپ خود سوچیں مدینے میں یہودیوں کا کیا کام ہے؟ اور شاید ایکسپیکٹیشن میں بھی تھے کہ ان میں سے کوئی رسول آئے گا، یہ بھی جی یہ بھی ایک امید ہو سکتی ہے ان کے لیے، کیونکہ وصیتیں تھیں، لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کس کا ایگزیکٹ بیٹا ہوگا یا کس کی نسل سے، تو یہ امید کے طور پہ یہ یہاں تھے کہ ہم ہدایت پا جائیں گے، تو وہ آنے والی نسل یہ مقصد بھول چکی تھی، رہتے الٹا جب وہ پیغمبر دین لے کے آئے تو ان کی دشمن ہو گئی کہ یہ ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو مار دو۔ تو خیبر میں اب جب پیغمبر اکرم کو پتا چلا کہ اب یہ پھر ایک بار یکجٹ ہو کے جنگ کا ساز و سامان اکٹھا کر لیا اور یہ مسلح تیار ہے جنگ کرنے کے لیے، اب پیغمبر اکرم یہاں سے لشکر لے کر چلے، مدینے سے خیبر گئے اور خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کیا، اب آپ تاریخ دیکھیں کہ 40 دن تک خیبر کے قلعے کا محاصرہ رہا، مسلمانوں کی جنگ آمد و رفت ہوتی رہی، اور پہلی روایت کے اعتبار سے پہلی جنگ میں پہلی دفعہ پہلے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ گئے، واپس چلے آئے بغیر کسی نتیجے کے۔ دوسرے میں پیغمبر اکرم نے پہلے صاحب کو بھیجا، ان کی روایتوں کے مطابق وہ بھی بغیر فتح کے واپس آ گئے۔ تیسری دفعہ پھر دوسرے صاحب کو بھیجا، وہ بھی بغیر فتح کے واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ ہوتا یہ تھا کہ جب پیغمبر اکرم تک سپہ سالار پہنچتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ لشکر بھاگ آیا، لشکر والے پہنچتے تھے تو کہتے تھے سپہ سالار بھاگ آیا، تو لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگا، سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا۔ اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، جی، کہ کس کی غلطی ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے، کہ کون ڈر کے بھاگا یہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ اب پیغمبر اکرم جب اتنا درد برداشت کر چکے تو ایک دن پیغمبر کی زبان مبارک پہ 39ویں دن زبان پہ آیا کیا؟ لاؤتین الرأی غدا۔ طبری کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری کتاب نہیں، اہل سنت کی معتبر ترین اور سب سے پرانی تقریباً تاریخ کی کتاب ہے۔ لاؤتین الرأی غدا رجلا یحبہ اللہ والرسول یحب اللہ والرسول۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ جملہ پایا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی اضافت ہے، کرارن غیر فرارن، اس طرح کے جملے اضافت ہے، لیکن میں طبری کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ میں کل اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا یحبہ اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، یحب اللہ والرسول، اور وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہوگا۔ یہ بہت واضح کر دیا رسول نے شروعات میں ہی، بالکل کلیئر کہ میں اس کو علم دوں گا کہ جو ان صفات کو حامل ہوگا۔ اچھا آپ کمال دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کا حسن انتخاب، پیغمبر نے کہا کہ میں کل اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا۔ اب ہم رسول اسلام سے سوال کریں، یا رسول اللہ اس سے پہلے جتنے گئے تھے ان کے لیے آپ نے یہ اس طرح کا جملہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور اب کون ایسا آنے والا ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ آئے گا کہ جو مرد ہوگا؟ کہیں نہ کہیں پہچانوا بھی رہے جی، شخصیت کیا ہے، شخصیت کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں پر تاریخ ہماری نہیں ہے، خود ان کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ رات بھر لشکر والوں میں ایک عجیب کھلبلی مچی تھی، اور ہر آدمی یہ سوچ کے جاگ رہا تھا کہ کل کاش علم ہمیں مل جائے، کاش علم ہمیں مل جائے، کہ بہت فخر کا مقام ہوگا ہمارے لیے کہ پیغمبر کی جو پیشن گوئی ہے وہ ہمارے لیے سچ ثابت ہو جائے گی۔ لوگ بیان کرتے ہیں خود پہلے اور دوسرے خلیفہ کا یہ جملہ کہ ہم جاگتے رہے اور اسی خواہش میں کہ
کہ صبح عالم ہمیں مل جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ تاریخ کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ جو لوگ اب تک کچھ نہ کر پائے وہ کل کیا کر لیں گے. تو اب قرینے بھی یہی بتا رہے تھے کہ پیغمبر اکرم کی مراد کون ہے. اور جیسے ہی صبح نموداری پیغمبر اکرم نے کہا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں سویلنگ ہے، آشوب چشم ہے، تو جو تکلیف ہے جس کی وجہ سے اور بخار بھی ہے وہ تشریف نہیں لا سکتے. پیغمبر نے کہا حاضر کرو. مولا کائنات سہارا لیتے ہوئے حاضر ہوئے. پیغمبر نے ایک روایت کے مطابق اپنی آغوش میں حضرت کا سر رکھا، مولا کائنات کا، اور جیسے ہی اپنے زانوں پہ سر رکھا ان کا بخار اتر گیا. اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی چشم مبارک پہ آنکھ پہ لگایا، ان کے آنکھ کیا جو سویلنگ تھی وہ ختم ہو گئی. اب مولا کائنات بالکل ٹھیک. پیغمبر نے علم دیا. اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے معرکے کو سر کیا. پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ علم اسی کو ملے گا کہ جو اللہ اور رسول کا محبوب ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کل علم اسی کو ملنے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے فتح ہوگی، یعنی وہ نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ وہ جنگ جیت کے آئے گا. مولا کائنات نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ کب تک ڈٹے رہنا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ جب تک فتح حاصل نہ ہو جائے. یہ رسول خدا کی لیڈرشپ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لیڈرشپ کو انجام دیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول میدان سیاست میں بہت پیچھے تھے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح کا کب قدم اٹھانا ہے پیغمبر کو پتا تھا. مولا کائنات جنگ میں آئے اور وہ علم جو پیغمبر نے دیا تھا اس کو پتھر پہ نصب کیا. اب یہاں پر ایک یہودی ہے جو اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ علی کس طریقے سے میدان میں آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اب وہ یہودی بیان کرتا ہے قسم خدا کی یہ جو آنے والا ہے تم عنقریب دیکھو گے کہ اس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا میں نے اس خیبر کے فتح کرنے والے کے صفات توریت میں جو پڑھے ہیں وہ سارے صفات اس مرد میں پائے جاتے ہیں. یہ سارے صفات اس مرد میں 100% پائے جاتے ہیں. مولا کہنا جنگ میدان میں آئے، حارث آیا، دو بدو ہوئے، مولا کائنات نے قتل کیا. جوش میں مرحب آیا، یہ بھی دو بدو ہوئے، مولا کائنات نے اسے بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اب اس کے بعد انتر آیا، ربی آئے، کئی افراد آتے گئے، تقریباً 5 سے 6 بڑے نام اور ربی ہے، انتر ہے، یہ لوگ آئے اور مولا کائنات نے سب کو تہہ تہہ کیا. کسی یہودی نے حملہ کیا جنگ کے دوران تو مولا کائنات سے ہاتھ سے سپر چھوٹ گئی. مولا کائنات میں ہاتھ میں صرف ذوالفقار ہے، ہاتھ میں ڈیفنس کے لیے کوئی سپر نہیں ہے. اب اہل سنت تاریخ یہ بیان کرتی ہے اس وقت علی نے خیبر کے قلعے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا، اس کے دروازوں میں، کی کتابوں کا ریفرنس ہے جی ان کے دروازوں میں ڈالا اور ان کو ہلایا. اور ان کے جملے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ہاتھ ڈال کر دروازے کو نکالنا چاہا کہ گویا کوئی موم میں لوہے کو ڈال کے موم نکال رہا ہو. سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے اس دروازے کو ہلا کر نکالا اور اہل سنت روایت بیان کرتی کہ اسی کو مولا کائنات نے ڈھال بنایا اس دروازے کو. اور جو وزن تاریخ میں بیان کیا گیا اہل سنت کی کہ ایک روایت کے مطابق 800 من کا تھا وہ دروازہ اور ایک روایت کے مطابق 1000 من کا تھا دروازہ. آپ سوچئے 1000 من یا 800 من. من کو اگر ہم دیکھیں تو ٹن میں کیا مطلب کس طریقے سے؟ من جو غالباً آپ کا 40 کلو سمجھا جاتا ہے. 40 کلو. جی اب آپ سوچئے 800 کو آپ 40 سے ضرب دے دیجئے، ملٹیپلائی کر لیجئے، یا 1000 کو 40 سے. بھائی آپ دیکھیں کہ تاریخ کیا ہے کہ 40 افراد ہٹے کٹے اس دروازے کو کھولتے اور بس ایک پلڑے کو مولا کائنات نے ایک اس میں جھٹکے میں نکالا اور اس کے بعد خود انہی کی تاریخ بیان کر دی کہ اس کو پل بنایا اور پورا لشکر اسلام مولا کائنات کے ہاتھوں کے اوپر گزرتا ہوا خیبر میں داخل ہوا قلعے میں. یہ ہماری روایت نہیں ہے، چونکہ یہ کام لوگوں کی عقلوں سے ماورا تھا، ایک عام انسان کی طاقت نہیں تھی. اسی وجہ سے مولا کائنات نے جملہ بڑا ہی مشہور و معروف جو ان کے واقعاً ایمان کی دلیل ہے اور ان کے اسلام کی دلیل ہے، ان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے پروردگار پر. مولا کائنات نے کہا کہ ما قلعت بابا خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے خیبر کے دروازے کو اس جسم کی قوت سے نہیں کھولا، بل قلعت بقوت ربانیہ، بلکہ اللہ کی طاقت سے میں نے خیبر کے قلعے کو کھولا. اللہ اس کو بہت کلیئر کر دیا کہ اللہ کی مرضی شامل ہے. ابھی آپ ایمان مولا کائنات دیکھیں کہ اس وقت بھی جب اتنا بڑا کارنامہ، معمولاً ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے، ہم ذرا سا بھی کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں تو کریڈٹ فوراً لینے لگتے ہیں. یہ
موسٹلی پایا جاتا ہے، مسلم پایا جاتا ہے، ہماری آج عادت بھی ہوتی ہے. بالکل. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا اگزامپل ہے کہ اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود یہودیوں پر مولا کائنات کی ایسی دھوس بیٹھ گئی، ایسی دھمک بیٹھ گئی کہ اب کسی کی جرأت نہیں کہ مقابلہ کر سکے. اور اسی دھمک کی بنیاد پر دین اسلام پہ کوئی نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں خیبر کا مال رسول اسلام کے ذریعے سے مال غنیمت کے طور پر ملا. اور رسول اسلام نے اس کو، اب وہ ساری بحثیں میں چھوڑتے ہوئے، یہ 7ویں ہجری کا مشہور دین معروف اسلام کی ہے. پراپرٹی ہو گیا جو غنیمت بعد میں غنیمت کے علاوہ پھر پیغمبر نے اس کو جو مال غنیمت ہوتا تھا لوگوں میں تقسیم کروا دیا. جی. اب اسی کا ایک حصہ باغ فدق بھی آتا ہے، وہ کس طریقے سے ملا ہے میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا جناب فاطمہ الزہرا کی ہسٹری میں. تو اب یہ اس کے بعد اب یہ ایک لوٹتے میں خیبر سے جنگ کے بعد ایک علاقے میں رسول اسلام، چونکہ وحی کا مسئلہ تھا تو پیغمبر اکرم مولا کائنات کی زانو پہ سر رکھے مصروف گفتگو تھے جناب جبرائیل سے، وحی الہی کا سلسلہ تھا. تو اتنا طول ہو گیا کہ وہ سورج کے غروب کا وقت آ گیا. اور رسول اسلام جب فارغ ہوئے تو کہا یا علی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ وقت اتنا طولانی کھنچ گیا تھا کہ میں کیسے نماز پڑھتا، آپ میرے آغوش میں تھے، میرے زانو پہ سر رکھے تھے، میں کیسے آپ کو ڈسٹرب کرتا. اب یہاں پر پیغمبر کہتے ہیں، ان کی اہل سنت کی روایت ہے، پیغمبر نے کہا کہ یا علی سورج کو حکم دو. اب تاریخ بیان کرتی مولا کائنات نے سورج کو حکم دیا اور سورج پھر واپس پلٹا، اور سورج واپس پلٹا ہے. جی مولا کائنات نے عصر کی نماز ادا کی، یعنی پورا ٹائم پورا واپس آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نظام کائنات کس طریقے سے بدل رہا ہے، اور ان کی انگلیوں کے اشارے پہ، ان کی زبان کی تاثیر پہ. یہ رسول خدا کی زبان کی تاثیر، رسول خدا کی زبان کی تاثیر، اور خود مولا کائنات سے رسول نے کہلوایا کہ آپ سورج کو پلٹائیے. مولا کائنات نے کام کیا ہے. اس کے بعد اب یہ آپ آتے ہیں 8ویں ہجری میں. 8ویں ہجری کا ایک اہم جو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، ایک بہت ہی عظیم جنگ تھی جسے جنگ موتا ہم کہتے ہیں. جنگ موتا وہ اسلام کی جنگ تھی کہ جس میں پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا. جنگ میں فتح ہوئی آخر میں، چونکہ 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور ادھر اچھی خاصی تعداد میں دشمن سپاہی لے کر آئے تھے. تو اس میں مولا رسول اسلام نے جناب زید بن حارث کو سپہ سالار بنایا، اور یہ کہہ دیا تھا جاتے وقت کہ دیکھو اگر زید بن حارث شہید ہو گئے تو جعفر ابن ابی طالب، اور یہ دو، اور اس کے بعد ایک اور شخص، یہ 3 افراد ہیں. ابن رواحہ نام کا شخص ہے، یہ 3 لوگ ہیں جو لشکر کے لمبردار ہوں گے. اور یہی ہوا، جنگ ہوئی، جناب زید بن حارث مارے گئے، جناب جعفر ابن طیار مارے گئے، اور یہ تیسرا شخص بھی صحابی پیغمبر شہید ہو گیا. لیکن پھر ایک شخص نے سپہ سالاری کی، جنگ کی، اور جنگ جیت کر جب یہ واپس لوٹے تو پیغمبر اکرم بہت غمزدہ تھے جناب جعفر کی شہادت سے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جعفر کو جنت میں زمرد کے 2 پر عطا کیے ہیں کہ جس سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں. اسی وجہ سے تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو جعفر طیار کہا گیا. طیار لفظ اسی وجہ سے، طیار یعنی پرواز کرنے والا، طائر پرندے کو کہتے ہیں، طیار یعنی اڑنے والا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایروپلین کو عربی میں طیارہ کہتے ہیں. طیارہ کہتے ہیں، بے شک. تو طیار، جناب جعفر طیار کا لقب اسی لیے پڑا کہ وہ جنت میں پیغمبر کی روایت یہ فضیلت ہے جناب میں شہادت کی. جی دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، چونکہ اس وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو بازوؤں کی جگہ 2 پر ہدایت کی. تو یہ جنگ موتا. اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ فتح مکہ کا آتا ہے. اور یہی یہاں پہ روکنا چاہوں گا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہ جو جہاد کے جو معنی ابھی بہت ہی مسکنسپشن ہے، بہت ہی غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا. تو جہاد، اصل جہاد تو یہی ہے جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ڈیفنس کے لیے رسول خدا کر رہے ہیں، صحابی کر رہے ہیں. بے شک آپ دیکھیں کتنی قربانیاں پیغمبر نے دی ہیں، اور اٹیکنگ پوزیشن کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. فتح مکہ کا موقع ہے، پیغمبر اکرم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں کا. چونکہ 8ویں ہجری کی بات ہے، اکثر تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں. 10,000 کا لشکر پیغمبر نے خفیہ طور پہ تیار کیا. ابو سفیان کو جب اس کی خبر ملی مکے میں تو یہ مدینے آیا کہ یہاں کر پیغمبر کو منائے اور بات تمام کرے. تو چونکہ یہ آیا اپنی بیٹی کے پاس، اس کی بیٹی کا نام ام حبیبہ جو پیغمبر اکرم کی زوجہ تھی،
जनाब उम्मे हबीबा, ये उनके पास आया। तो अब आप देखें कि वाकई ईमान और किरदार क्या होता है, और रिश्ते अलग होते हैं, ईमान की मंजिलत अलग होती है जी। बेटी के पास बाप आया। अब आप सोचें हम और आप हों और हमारे घर का कोई फर्द किसी दूसरे हमारे मुकाबिल वाले की पार्टी में चला जाए, तो क्या वो हमारे पास आएगा तो हम उसे धुतकारेंगे? हम तो सियासत के मैदान में आज देख रहे हैं कि एक ही घर में लोग हैं लेकिन हर आदमी एक अलग पार्टी में है, बिल्कुल, हर आदमी एक अलग मैदान सियासत पे काम कर रहा है, और सब घर में बैठकर एक ही दस्तरखान पे खाना भी खा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स का आलम है, लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखाता। इवन मिल भी रहे हैं, एक दूसरी पार्टी से लोग मिलते भी दिखाई देते हैं जी, लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखा रहा है। इस्लाम क्या बता रहा है कि जितनी अहमियत ईमान को हासिल है उतनी अहमियत रिश्ते को हासिल नहीं है, जिसकी दलील वाज़ेह सी आप देख ले जनाबे पैगम्बर अकरम की दलील आप देख लें अबू लहब के हवाले से। सगे चचा थे, मगर कुरान मजीद मजम्मत कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ। यानी ईमान से बढ़ के कुछ, ईमान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। हमारा रिश्तेदार भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अब आप इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बेहतरीन दे रहा हूँ। उम्मे हबीबा के पास, पैगम्बर अकरम की वाइफ के पास बाप अबू सुफियान आया, तो इसने, अबू सुफियान पैगम्बर के बिस्तर पे बैठने जा रहा था, इसने उठा दिया, कहा आप इस मसनद पर नहीं बैठ सकते। कहा क्यों? कहा चूंकि आप काफिर और मुशरिक हैं, आप इस पर नहीं बैठ सकते। सोचिए, बेटी अपने बाप से ये कह रही है कि आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि ये पैगंबर का बिस्तर है और आप काफिर और मुशरिक हैं, अभी आपको ये अहल नहीं है, आप कैपेबल नहीं है इस पर बैठने की। ये मंजिलत है ईमान की, ये ईमान की मंजिलत है। उसके बाद इन्होंने पैगंबर अकरम की खिदमत में आए, पैगंबर ने मुंह मोड़ लिया। मौला कायनात के पास आए, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया, कोई जवाब नहीं दिया। शहजादी कौनैन के पास आए, इमाम हसन का सहारा लिया, चूंकि इमाम हसन छोटे थे, मगर शहजादी ने भी कोई खास जवाब नहीं दिया। अब ये अपनी बात कह के कि हम लोग सुलह करना चाहते हैं, जो सुलह हुदैबिया थी उसी को बरकरार रखना चाहते हैं, ये कह के वापस लौट गया। पैगंबर को ये खबर मिली और पैगंबर ने एक काम ये किया कि हालात ना जानने की वजह से पैगंबर ने क्या कहा कि नहीं पता कि मक्के वाले किस वजह से क्या कहा। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर आप एतराज कर बैठे कि पैगंबर को खबर नहीं थी, नहीं, ये एक प्लानिंग होती है, एक सियासी कदम होता है कि जिसे डिफेंस के लिए पैगंबर अकरम ने 10,000 का खुफिया लश्कर तैयार रखा और नॉर्मल बिहेव ये किया कि हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया लोगों को, क्योंकि एक शख्स ने उन्हीं असहाब में से, अब आप देखें ऐसे भी असहाब थे, उसके बाद लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि आप असहाब को बुरा भला कहते हैं। आप तारीख देखें कि असहाब ने पूरी तरह से वफादारी की ही कहाँ है पैगंबर से। एक साहबी ने जाके मुखबरी कर दी और ये ख़त लिख दिया कि पैगंबर तुम पर हमला करने आ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि पैगंबर ने मौला कायनात को उसके पीछे भेजा हुआ था, तो मौला कायनात ने रास्ते में ही उसको पकड़ लिया और वो ख़त मक्के नहीं पहुंचने पाया, वरना हालात क्या से क्या हो जाते, जहां सुलह होने के इम्कान थे वहां जंग हो जाती। मौला पैगंबर ये इस लश्कर को लेके मक्के की तरफ रवाना हुए।